بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 94۔ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا کہ وہاں کے رہنے والوں کو ہم نے سختی اور تکلیف میں نہ پکڑا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائے۔ یعنی اجتماعی طور پر جب کوئی قوم، کوئی گروہ بدحالی، ابتری اور افراتفری کا شکار ہو تو آپ اس بات کو یوں سمجھیے کہ اب آپ کا اپنے رب سے رجوع کرنے کا وقت ہے۔ یاد رکھیے، یہ آپ کے رب کی طرف سے طے کیا ہوا ایک اصول ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معاملات میں بگاڑ ہماری بری روش، غلط فیصلوں اور ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ جب معاملات حد سے بگڑ جائیں اور بات تنگ دستی آفات تک پہنچ جائے تو سمجھ جائیے کہ اب اصلاح کا وقت ہے۔ بے فکری چھوڑیے اور فکر مندی اپنائیے۔ آیت نمبر 95۔ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے اس بدحالی کی جگہ خوشحالی بدل دی، یہاں تک کہ ان کو خوب ترقی ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد کو بھی تنگی اور راحت پیش آئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ تھی۔ اس آیت میں بات اب اگلے مرحلے کی جا رہی ہے، یعنی اگر آپ اپنے رب سے مصیبتوں اور تنگ دستی کے باوجود رجوع نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عملی طور پر اپنانے کے بجائے سرکشی کی راہیں اختیار کیے رہیں گے تو بدحالی تو آپ سے دور ہو جائے گی، لیکن آپ کی حرام کاریاں بڑھ جائیں گی۔ جیسے آج غربت سے نکلنے کا راستہ سود، رشوت، فراڈ، چوری بے ایمانی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، ڈاکے، بھتے، کمیشن، کک بیک، کھانچے، جگاڑ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے ہاں اناج بھی اگتا ہے اور پیداوار بھی بڑھتی ہے۔ ہارڈ کرنسی کی تجارت آپ سے آپ کا اناج چھین لیتی ہے اور اپنے پیچھے بھوک چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کے ہاں کپاس بھی خوب اگتی ہے اور آپ کے ہنرمند نایاب لباس بنانے کے ماہر بھی ہیں، لیکن آپ کے خون پسینے کی مشقت آپ ہی کے جسم پوری طرح سے نہیں ڈھانپ پاتی۔ کیا آپ کو اس بات کی فکر نہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ آپ اپنے رب کی طرف لوٹ چلیں؟ رجوع کیجیے اور اپنے رب کی راہ میں ثابت قدمی اپنائیے تاکہ آپ کے لیے آپ کے رب کی طرف سے چھٹکارے کی کوئی صورت نکلے۔ کوششیں شروع کیجیے اس سے پہلے کہ کوئی بڑی آفت آپ کو جکڑ لے۔ آیت نمبر 96۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ ہمیں صاف اور واضح طور پر اصلاح کا راستہ دکھا دیا گیا ہے، دلائل بھی مکمل ہیں
اور مثالیں بھی بیان کر دی گئی ہیں، کیا اب بھی آپ جھٹلائیں گے؟ آیت نمبر 100۔ أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون۔ اور کیا ان لوگوں کو جو زمین کے وارث ہوئے وہاں کے لوگوں کی ہلاکت کے بعد ان واقعات مذکورہ نے یہ بات نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے جرائم کے سبب ان کو ہلاک کر ڈالیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، پس وہ نہ سن سکیں۔ اپنے دل سے کھوٹ مٹائیے، اپنے آپ سے سچ بولیے، اپنے رب کے اس پاک و صاف کلام سے رجوع کیجیے، آپ کا رب آپ کو سیدھی راہ سجھا دے گا۔ یکسو ہو کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیے اور اپنے رب سے ہدایت طلب کیجیے، فکر کیجیے۔ آیت نمبر 102۔ وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين۔ اور اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا اور ہم نے اکثر لوگوں کو فاسق ہی پایا۔ زمانے کی بری روش ترک کیجیے، اپنے رب کی راہ لیجیے۔ آپ جہاں بھی ہیں اور جس حال میں بھی ہیں، آپ کا رب بڑی صفائی سے آپ کو بچا کر نکال لائے گا۔ آپ اپنے رب سے رحمتیں بھی پائیں گے اور برکتیں بھی، اس جہاں میں بھی آسانی اور اگلے جہاں میں بھی آسانی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔